السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے یہ تجوید کا کورس مددگار ثابت ہو رہا ہوگا قرآن پاک کو پڑھنے میں۔ ویورز، ہمارا قاعدہ چل رہا ہے جس میں ہم نے نون ساکن، نون تنوین پڑھا، اس کے قاعدے پڑھے، میم ساکن پڑھی۔ آج ہم تفہیم اور ترقیق پڑھیں گے۔ ابھی تفہیم اور ترقیق کیا ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ پہلے تفہیم کے معنی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا کے ہیں۔ تفہیم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حروف کو موٹا کر کے پڑھنا، پر کر کے پڑھنا۔ ترقیق کے کیا معنی ہیں؟ حرف کو باریک پڑھنا۔ یعنی یہ دو قاعدے ہیں۔ ایک قاعدہ کیا ہے؟ تفہیم، جس میں حرف کو پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ ترقیق، یعنی حرف کو باریک پڑھنا، پتلا کر کے پڑھنا۔ 3 حروف الف، لام، را کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ زیادہ تر یہی حروف آتے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ الف، لام اور را کبھی پر پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ ابھی یہ کن صورتوں میں باریک اور کن صورتوں میں پر پڑھے جاتے ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر، اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کچھ حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں ہی موٹے پڑھے جاتے ہیں، وہ ہم نے پہلے پڑھے بھی ہیں، آگے چل کے ان کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور کچھ حروف یعنی حرکات کا فرق ہوتا ہے۔ زیر اگر حرف سے پہلے آ جائے گی تو باریک پڑھا جائے گا، زبر اور پیش آ جائے گی تو حرف کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ ابھی جس طرح کی کیا مثال دی گئی ہے لام کی، اسم جلالت اللہ کہ لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اسم جلالت اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ ابھی یہاں کیا بتا دیا؟ پہلے الف کے بارے میں بتا دیا، کیونکہ الف اصل میں خود زیادہ تر نہیں پڑھا جاتا، یہ اپنے یا تو ما قبل سے پہلے کے حساب سے پڑھا جاتا ہے، اس کی حرکات کے مطابق پڑھا جاتا ہے، یا پھر اس کے اوپر کبھی کبھار عارضی حرکت آ جاتی ہے، اس حساب سے یہ پڑھا جاتا ہے۔ پھر لام کو بتایا کہ لام اللہ، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اور اسم جلالت اللہ کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اسم جلالت اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ اسم جلالت اللہ کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھیں۔ را کو پر پڑھنے کی صورتیں ہم نے الف اور لام پڑھا ہے، ابھی آگے کیا ہے؟ را پر زبر ہو یا پیش ہو، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہوں، یہ وہ بتایا جا رہا ہے جن حالات میں را کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ کیا کیا ہیں؟ را پر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ را پر 2 زبر یا 2 پیش ہوں تو پھر بھی را کو موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ را پر کھڑا زبر ہو، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، ابھی کیا بتایا جا رہا ہے؟ را ساکن یعنی اس کے اوپر جزم آ جائے اور اس سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اس صورت میں بھی را کو پر ہی پڑھا جائے گا۔ پھر را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، عارضی میں نے بتایا الف پر جب کوئی زبر زیر پیش یعنی کوئی بھی حرکت آتی ہے تو اس کو عارضی حرکت بولا جاتا ہے۔ عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے دوسرے کلمے میں ہو، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر پر پڑھا جائے گا۔ اب حروف مستعلیہ کیا ہیں اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے،
جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ کچھ حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں ہی پر پڑھے جاتے ہیں۔ اب وہ کون سے حروف ہیں آپ کو پھر سے ایک دفعہ بتا دیتی ہوں۔ یہ ہم نے سب سے پہلے قاعدے میں پڑھا تھا، ایسے حروف جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور وہ حروف یہ ہیں خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان کا مجموعہ خفا ضغطن قذ ہے، ٹھیک ہے۔ مجموعہ یعنی یہ اگر لفظ یاد رکھ لیں، اس میں جتنے بھی ورڈز آ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ حروف مستعلیہ ہیں۔ کون کون سے؟ صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ خصوا ضغطن قذ، یہ ان کا مجموعہ ہے۔ ابھی عارضی حرکت کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، جس کے بارے میں نے پہلے بتایا ہے۔ یہ را کو باریک پڑھنے کی صورتیں را کے نیچے زیر یا دو زبر ہوں، یہ باریک کی ہیں۔ پہلے پر کی تھیں، ابھی باریک کی ہیں۔ را کو باریک پڑھنے کی کون سی صورتیں ہیں؟ را کے نیچے اگر زیر آ جائے، دو زیر آ جائیں، یا را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمہ میں ہو، مطلب یہ کہ اصلی الف کے علاوہ کوئی کسی اور ورڈ پہ زیر آ جائے، را ساکن سے پہلے یا ساکن آ جائے تو پھر بھی را کو باریک ہی پڑھیں گے۔ ابھی یہ عارضی حرکت کون سی ہے؟ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں، اور الف پر جیسے ارجعی کہ الف کے نیچے زیر ہے، الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، اس لیے الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ عارضی حرکت ہوگی۔ کیسے؟ ارجعی، ایک ہی کلمہ میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہوں تو را کو پر پڑھیں گے، جیسے مرصادن۔ ابھی اس سے پہلے زیر تو آ گئی ہے، لیکن اس کے بعد حروف مستعلیہ آ گئے ہیں تو ہم را کو پر پڑھیں گے، بلکہ اس کے مطابق نہیں، اس کے مطابق پڑھیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی جو کچھ میں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ قاعدے تفہیم اور ترقیق کے اگر ایک دفعہ سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی۔ آج کے ہم نے یہ قاعدے پڑھے، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی پریکٹس سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔